ہمارے حالات کچھ اس طرح کے ہیں. کچھ گھروں میجورٹی یا فیملیز میں دیکھیں کہ شروع سے ہی کہیں نہ کہیں وہ کیسز دیکھنے میں آتے ہیں جب آپ کاؤنسلنگ سیشنز میں ہوتے ہیں کہ وہ بچے جو کہیں نہ کہیں اپنے باپ کو شروع سے اس نے دیکھا ہوتا ہے گھر میں چیخنا چلانا, ماں پہ ہاتھ اٹھانا, کہ اس کو شروع سے اس کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے آپ کے لیے, آپ کے غصے کے لیے, آپ کے تشدد کے لیے آپ کے بڑے پاس ایک بڑا ایزی ٹاسک ہے. اور وہی چیز اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں وہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے, وہ ہوتی ہوتی ناسور اتنا گہرا بن جاتا ہے کہ وہی چیزیں وہی پھر وہ اپنی بیوی پہ جو ہے وہ اس طرح سے وہ تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ کہہ دینا کہ جی میں پریشان تھا, میں یوں ہو گیا. دیکھیں مرد پہ زور کیوں نہیں چلتا, عورت پہ ہی آپ کا ہاتھ کیوں اٹھتا ہے؟ اگر آپ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں تو آپ کا ہمیشہ بیوی پہ کیوں اٹھتا ہے؟ ماں کا ہمارے ہاں وہ دیکھیں, جو ہم یہ بات کریں جنرلی جو وہ ہوتے ہیں سائیکوٹک پیشنٹ, جن میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ جنہوں نے بے دردی سے بہن بھائیوں کو بھی قتل کیا گیا, ایون ماں باپ کو بھی, وہ اس حد تک نفسیاتی طور پر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ انہیں رشتوں کی تمیز, انسانیت, وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. لیکن میجورٹی ہمارے معاشرے میں یہ کہیں نہ کہیں مرد کو یہ تربیت, اس کی یہ بچپن سے اس کی تربیت کا فقدان ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس کو عورت کی عزت نہیں سکھائی جا رہی ہوتی, اس کو یہ نہیں سکھایا جا رہا ہوتا کہ جو عورت آپ کے لیے اپنا گھر بار, بہن بھائی, رشتہ دار, ایون آپ دیکھیں ایک جانور کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے تو وہ کتنا ایک دم بے چین ہو جاتا ہے. وہ تو ایک زندہ جیتی جاگتی انسان ہے, وہ آپ کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں آپ اس کو شریک حیات بنا کے بھیجا ہے. آپ سمجھ لیتے ہیں, اور وہ عورت جو آپ کی نسل کو پروان لے کے چل رہی ہے, جو اپنے آپ کو کہہ لیں کہ موت کے منہ میں ڈال کے آپ کی نسل کو پیدا کر کے, اور آپ اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے, کیوں کیا آپ کے لیے اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں تربیت کی اس میں بہت زیادہ کمی آتی ہے. جو ایسا سب سے پہلے اپنی بچیوں کو آپ کے پلیٹ فارم سے میں آج یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی, خدا کے لیے ان کو جہیز نہ دیں. یہ برتن, ان چیزوں نے اس کی زندگی نہیں بنانی, اس کو تعلیم دیں, اس کو شعور دیں. دوسری, اگر آپ افورڈ کرتے ہیں اپنی بہن بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا سیکھیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پروردگار نے اگر ان کے لیے وہ حصے کہا گیا نا کہ وراثت میں دو, کہیں نہ کہیں عورت دیکھیں ہمیشہ اس چیز سے پستی ہے, کیونکہ آپ نے بھی بات کی کہ ماں باپ ہمیشہ ایک تربیت دی جا رہی ہوتی ہے بچی کو شروع سے, اس کو شروع سے اپنے گھر میں ساز دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم پرایا دھن ہو. اس کو ابھی سے اس کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے کہ تم نے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے. اگر آپ اپنی بچی کو, اپنی بہن بیٹی کو پراپر تربیت دیں, اس کو یہ اچھے برے کی تمیز ہو, اس کو یہ بھی پتا ہو کہ بھئی آپ نے اپنے گھر کو بنانا ہے, سنوارنا ہے, اگلے گھر میں آپ نے اپنے خاوند کے ساتھ ایک زندگی کا پراپر ایک شریکہ حیات آپ نے بن کے چلنا ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے جی آج جس طرح ہمارے ہاں ایک سوسائٹی میں ایک بڑا کامن لفظ ہے کہ یہ تو جا رہی ہے تیرا جنازہ ہی ہے. کیوں آئے؟ کب یہ سوچ بدلیں گے آپ لوگ؟ کیا بہن بیٹی عورت اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اس عام انسانوں کی طرح جیسے سب لوگ زندگی جی رہے ہیں وہ بھی جی سکے؟ اپنی بہن بیٹی کو غلط بات پہ نو کہنا سکھائیں. اگر آپ کی بیٹی مضبوط ہے, آپ کی بہن تعلیمی طور پر, معاشی طور پر مضبوط ہوگی, تو وہ کبھی بھی, ہمارے ہاں 99% عورتیں جو یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے پیچھے جانا ہے, ہمیں رکھنا کس نے, ہمیں برداشت کون کرے گا؟ باپ آلریڈی بوڑھا ہو چکا ہے بیاہ کے, بھائی اپنی فیملیوں والے ہیں, مجھے کس نے رکھنا ہے؟ اور اس مرد کے ذہن میں بھی وہ یہ کہیں نہ کہیں چیز چھپی ہوتی ہے, اس کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ میرا برداشت کرے گی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کس نے جانا کہاں ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو سنبھالنا کس نے. تو یہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ایک فوراً بنا دیتے ہیں کہ جی جتنی پڑھی لکھی عورتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے, وہ اس لیے بھئی اللہ پاک نے جب حق دیا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت کا حق دیا ہے, اللہ نے اس کو کہا ہے کہ اپنی بہن بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت دو, لیکن پروردگار نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ بیجا ظلم بھی برداشت کریں. تو اب جب تک آپ اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ تربیت نہیں دیں گے کہ آپ نے اپنے گھر کو بنانا ہے, سنوارنا ہے, آپ نے حتی الامکان اپنے گھر کو بنانے کے لیے قربانیاں دیکھیں, لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے, یا جہاں آپ کو لگے کہ آپ اس انسان کے ساتھ آپ اس طرح سے وہ آپ کو نہیں زندگی میں لے کے چل سکتا, تو آئی تھنک بجائے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں, اس کو اپنی زندگی کو پراپر جینے دیں. اس کے علاوہ مجھے صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک لڑکا لڑکی ایک زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں, ہمارے ہاں آج بھی سب کانٹیننٹ والا وہی جوائنٹ فیملی سسٹم,
ایک وہی چیزیں چل رہی ہیں. اس میں جب لڑکا لڑکی اپنی زندگی کو لے کے چلنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو لڑکے کو کہیں نہ کہیں, اگر وہ بیوی کی کیئر بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, احساس بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں گھر والے ہی اس کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم تو بیوی کے غلام بن گئے ہو, تم تو. اب وہ مردانگی دکھانے کے چکر میں وہ عورت کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے ان کو رشتوں کو خوش کرنا ہے. وہ ساس جو کل تک جس کو وہ اپنی سمجھ رہی ہوتی کہ میں ہور پر ہی لے کے آ رہی ہوں, وہ ایک دم آپ کو اپنی ڈائن کیوں لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کو زندگی کا اچھا ساتھی ملے, تو آپ بھی ایز اے پیرنٹس اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کریں, تاکہ وہ معاشرے میں جب جائے تو وہ کسی کی بیٹی کے لیے اچھا شریک حیات ثابت ہو. تو اس میں آ جا کہ میرے خیال میں آپ کا گھر کا ماحول, ماں باپ کی تربیت, ان کو دین کی سمجھ, خاص کر جب بھی وہ میاں بیوی ایک اپنا رشتہ شروع کرے, اس سے پہلے لڑکا لڑکی کو جہاں پہ آپ باقی بیوٹی پارلرز اور بوتیک وغیرہ پہ بکنگیں کرواتے, ایک کانسلنگ سیشن اس حوالے سے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جس میں روز قیامت اللہ نے پہلی پوچھ گچھ ہی اس رشتے کی کرنی.